کیسے توقع کی جا سکتی ہے جنہوں نے اپنے بچے شہید کروا لیے، جنہوں نے اپنے بھائی شہید کروا لیے، جنہوں نے اپنے رشتہ داری کو توڑ دیا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ ایک بھائی جو حالت کفر پہ ہے، اس کا دوسرا بھائی جو مومنین کی صف میں ہے، یہ اس کا کافر بھائی گرفتار ہو کے آتا ہے، ایک صحابی اس کو باندھ رہے ہیں، سگا بھائی پاس سے گزرتے ہوئے کہتا ہے اللہ کے دشمن کو زور سے باندھ، اس کی ماں کے پاس بڑا پیسہ ہے، چھڑوانے کے لیے بہت کچھ دے کے جائے گی۔ وہ جو سگا بھائی بند رہا تھا تڑپ اٹھا اور اسے کہنے لگا میری ماں جائے، میری ماں جائے، ایک ہی چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے، ایک ہی پیٹ کے اندر ہم نے پرورش پائی ہے، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا ہے، بچپن ہمارا اکٹھا گزرا ہے، تو مجھے دشمن کہہ رہا ہے اور جو دشمن مجھے باندھ رہا ہے اس کو بھائی کہہ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا یہ فرق ہے کہ میں محمد پہ ایمان لا کے اس کا بھائی بن گیا ہوں اور تو نبی کی رسالت کو ٹھکرا کے میرا بھائی ہونے کے باوجود دشمن بن گیا۔ میں نے اپنی محبتوں کو قربان کر دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صحابہ کے بارے میں کیا عقل سلیم تسلیم کر سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو بیچ دیا اور نبی کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کی شان کے یہ دلائل سامنے رکھیے اور آئیے شیعہ ذاکروں نے جو صحابہ کرام کی تصویریں اپنے ماننے والوں کو یاد کروائی ہے وہ دکھاتا جاؤں۔ نعمت اللہ الجزائری اپنی کتاب الانوار النعمانیہ جلد 1 صفحہ 81 پہ لکھتا ہے بے شک صحابہ کی بڑی تعداد منافقت پر قائم تھی اور ان کی منافقت کی آگ نبی کے زمانے میں چھپی ہوئی تھی، جب وہ نبی اپنے رب کے پڑوس میں چلے گئے تو منافقت کی آگ ظاہر ہوئی نبی کے وصی کے لیے اور یہ لوگ دین سے ایڑیوں کے بل پھر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم پوچھتے ہیں ہر عقل مند شیعہ سے جس کے اندر عقل کا کوئی ایک ذرہ بھی سلامت ہے، جن صحابہ نے اپنا مال اپنی جان پیارے نبی پہ قربان کر ڈالی، انہوں نے سیدنا علی کے ساتھ کیوں غداری کی؟ نبی کے وصی کو بقول تمہارے کہ علی نبی کے وصی تھے، ان کو چھوڑ کے ابو بکر کی بیعت کیوں کی؟ نہ تو ابو بکر کا خاندان اتنا بڑا تھا کہ وہ تلوار کے بل پہ لڑ بھڑ کر ان کو علی کی بیعت سے روک کر اپنی بیعت پہ مجبور کر سکتے تھے، نہ ابو بکر کے پاس مال دولت کے ایسے خزانے تھے کہ انہوں نے مال بانٹ کے لوگوں کو خرید لیا ہو کہ علی کی بیعت نہ کرنا اور میری بیعت کر لینا۔ آخر وہ کیا وجہ تھی؟ نہ لالچ تھا، نہ مال تھا، نہ ڈر تھا، نہ اسلحہ تھا، نہ خاندان بہت بڑا تھا۔ لوگوں نے کیوں سیدنا علی کی بیعت نہ کی؟ ان سے بے وفائی کر کے ابو بکر کی بیعت کر لی۔